الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما ہوا اہلہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اقبال باوا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام روحانی دنیا۔ پروگرام روحانی دنیا الحمدللہ عز و جل آپ ہفتے میں 2 دن بدھ اور جمعرات رات 7 بجے پاکستان اسٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق دیکھتے ہیں۔ دیکھ کر اپنے مسائل کے لیے کالز کرتے ہیں۔ مسئلہ کسی بھی طرح کا ہو، خدا نخواستہ بے اولادی کا مسئلہ ہو، یا رزق میں برکتیں نہیں ہوتی، یا کسی مرض نے آپ کو گھیر رکھا ہے اور علاج کرانے کے باوجود فائدہ نہیں ہو رہا، میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا کر قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ آپ الحمدللہ عز و جل نماز کی پابندی کے ساتھ ان وظائف کو پڑھتے ہیں۔ رب کریم اپنی رحمتوں سے آپ کے مسائل کو حل فرماتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، چنانچہ جو رب عز و جل کی عطاؤں سے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو رب عز و جل اس کے لیے 10 رحمتیں لکھتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ہمیں خود چاہیے کہ ہم کتنی رب عز و جل کی رحمتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسی ترتیب سے اسی تعداد کے مطابق آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں تو انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بہت ساری بھلائیاں ہمارے ہاتھ آئیں گی۔ پروگرام روحانی دنیا میں آپ کالز کے ذریعے سوالات جو کرتے ہیں اور میں الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو وظائف بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ آپ کی بچی ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ کی بچی ہیں اور آپ کے بعد ظاہر ہے کہ ان کو دنیاوی طور پر کچھ کام پڑیں گے، اخراجات ہوتے ہیں یقینی طور پہ، تو میں آپ کے لیے کچھ نذرانہ لے کر آیا ہوں۔ ظاہر ہے کہ خلیفۃ المسلمین ہیں، تیسرے خلیفہ ہیں، اور بیت المال سے کچھ مال لے کر آئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے۔ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا امیر المؤمنین، مجھے اس کی حاجت نہیں ہے، میں نے اپنی بچیوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اور ان کو یہ حکم دیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ واقعہ کو روز پڑھے گا وہ فقر اور فاقہ سے، یعنی ہر قسم کی پریشانی اور معاشی تنگ دستی سے محفوظ رہے گا۔ تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کس قدر یقین کامل تھا الحمدللہ عز و جل کہ جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا آپ نے اپنے دامن سے باندھا اور اس کی تعلیم اپنی اولاد کو عطا کی، اور الحمدللہ ہمیں اس اچھا اور بہترین فرمان کے مطابق ایک درس بھی دے دیا کہ سورہ واقعہ وہ لوگ لازمی پڑھیں جو فقر اور فاقے سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں سورہ واقعہ کی تلاوت کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم معاشی طور پر مستحکم رہیں اور ہمیں تونگری نصیب ہو اور مفلسی سے رب کریم ہماری حفاظت فرمائے۔ رب عز و جل ہمیں خوب قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ کال سے پہلے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب بھی کال کریں کنٹرول روم سے ہم کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کی کال موصول ہو چکی ہے، اس وقت
اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں تاکہ ہم سکون سے لائن پہ بات کریں، آپ کا سکون سے مسئلہ سن لیں اور آپ کو جواب دیں۔ دوسرا اہم کام یہ ہے کہ جب آپ کی کال لگ جائے تو اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو بند کر دیا کریں، نام والدہ کا نام پہلے بتا دیں، تو انشاءاللہ جتنی دیر میں آپ سوال کریں گے میں علم العادات کے ذریعے حساب لگا لوں گا اور انشاءاللہ آپ کو وظائف بھی بتاؤں گا۔ تو آج کے پہلے کالر کی طرف چلتے ہیں، دیکھتے ہیں مسعد کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام طاہرہ ہے۔ جی میری بہن، میرا نام طاہرہ ہے، میں عبدالآباد سے بات کر رہی ہوں۔ آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں۔ جی مسئلہ ہے، میری امی کا نام شمیم اختر ہے۔ شمیم اختر، ٹھیک ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جی آپ سے تھوڑی تفصیلی بات کر رہی ہوں۔ پہلے تو یہ پوچھنا، میں بیمار ہر وقت رہتی ہوں، ہر وقت بیمار اللہ رہتی آپ ہوں۔ کو صحت دے، اس میں تفصیلی تو کوئی بات کرنے کا موضوع نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بات بتائیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظائف نہ ہے، اللہ ہمیں اپنی چھت پہ، کیا ہماری اپنا گھر بھی ہوگا؟ آمین آمین، انشاءاللہ ضرور بتاتے ہیں۔ رب کریم آپ کے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ گل شفا بن وقت نثار، گل شفا بن وقت نثار، وقت نساء، وقت نثار وقت نثار، جی۔ اور دوسری ہے خانزادی بن نعمت بی، خانزادی بنت نعمت بی، جی۔ یہ دونوں وقت دراز سے بیمار ہیں، ان کے لیے کچھ۔ اور دوسرا بابا جی آپ نے ایک بتایا تھا قرض کی وصولی کے لیے 2 ورد بتایا تھا، وہ میں لکھنے سے بھول گیا تھا۔ اب یہی تو مسئلہ ہے، بارہا میں عرض کرتا ہوں کہ کاپی پینسل لازمی طور پہ رکھے کریں تاکہ وظیفہ جب بتایا جائے تو فوراً نوٹ کریں، اور نوٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ عمل کریں گے۔ قرض کی وصولی کے لیے، کسی سے قرض لینے کے لیے یا مذلو یا اللہ 777 مرتبہ بتایا ہوگا، تو اس کو پڑھیے گا، انشاءاللہ نیت کر کے ہو جائے گا۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا جی کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر میری بہن، کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں نا سندھ سے بات کر رہی ہوں، میرا نام ارم ہے، میری امی کا نام ہے حنیفہ۔ ارم بنت حنیفہ، کیا مسئلہ ہے؟ جی بابا جی 4.5 سال ہو گئے ہیں شادی کو، تو اولاد نہیں ہے، میں بہت اچھا مجھے اپنے شوہر کا نام بھی بتائیں اور ان کی امی کا نام بھی بتائیں۔ کامران، شوہر کا نام ہے کامران اور اس کی امی کا نام نسیم اختر۔ نسیم اختر، جی اچھا ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ جی ڈاکٹر ابھی ٹیسٹ نہیں کروائے، ویسے دوائیں کھائی ہیں بہت۔ اللہ آپ کو صاحب اولاد فرمائے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ جواب دیتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بابا میرا نام شہناز ہے، شہناز، میرے بیٹے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ محمد مصطفیٰ کی ماں شہناز ہیں۔ مسئلہ کس کا ہے؟ بچے کا ہے؟ میرے بیٹے کی شادی کو 7 سال ہو گئے۔ ایک بار بہو کو ایک بار مسکریج ہو گیا، اس کے بعد اولاد ہی نہیں۔ بہو کا نام بھی بتائیے، بہو کا نام بتائیے۔ بہو کا نام شبانہ ہے، ان کی والدہ کا نام صدیقہ ہے۔ شبانہ بنت صدیقہ۔ کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ میں ممبئی سے۔ ممبئی انڈیا۔ بہت ٹائم سے کال لگانا کری ہوں، آج لگ گیا بس۔ اللہ کا شکر۔ میں آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیے، رب کریم آسانیاں عطا فرمائے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بابا جی، کیا حال ہے؟ الحمدللہ، کون اور کہاں سے؟ صادق حسین جتوئی مظفر گڑھ سے بات کر رہا ہوں۔ جی صادق بھائی، امی کا نام بتائیے۔ کریم خاتون۔ کریم خاتون، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے سر میں درد بہت زیادہ رہتا ہے اور پیٹ میرا ٹھیک نہیں رہتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صحت، چین، سکون دے۔ میں بتاتا ہوں وظیفہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ پروگرام دیکھیے۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بابا جی خیریت سے؟ اللہ کا شکر، کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں آزاد کشمیر سے بول رہا ہوں۔ آپ نے میرے بہت سارے معاملے حل کیے، اللہ پاک آپ الحمدللہ کو بہت سی ترقی عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بابا جی میری بیوی بیمار رہتی ہے اکثر، اس کو ان کا نام بتائیے۔ صفیہ بیگم بنت رضیہ بیگم۔ صفیہ بنت رضیہ۔ جی بابا جی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی وائف کو صحت دے۔ آپ پروگرام دیکھیے، انشاءاللہ وظیفہ بتاتے ہیں۔ ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی
کیا حال ہے اقبال بابا؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. جی میں رمشا بات کر رہی ہوں خانے وال سے. ہاں رمشا بولو، کس کے متعلق سوال ہے؟ جی والد صاحب کے متعلق سوال ہے. والد صاحب نا کبھی کوئی کام ہے ہمارے. نام بتائیے. والد صاحب کا نام ہے محمد انور. محمد انور. اور دادی کا نام؟ دادی کا نام ہے شفیقن دیدی. کبھی کہتے ہیں میں حساب کتاب ہو میں وہ بھائی بھول جاتا ہوں. کبھی کہتے ہیں بھائی میرا ذہن ہے نا ایسے ہو رہا ہے جیسے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. کوئی کام کا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ، میں بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اقبال بابا صاحب حساب دعانا ہے. جی لڑکی بتائیے. کا نام مصباح رانی. مصباح رانی کی امی؟ ممتاز بیگم. ممتاز بیگم، ٹھیک ہے. ہسبینڈ کا نام محمد اکرم. محمد اکرم کی امی؟ اور منتاج بی بی. ان کی بھی ممتاز بیوی ہیں؟ ہاں جی منتاج. اچھا منتاج. ہاں جی منتاج بی بی. منتاج بیوی. مسئلہ کیا ہے؟ دونوں کی آپس میں لڑائی نہیں ختم ہوتی. اللہ تعالیٰ محبتیں قائم فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ جی بابا صاحب میں انڈیا سے بات کر رہی ہوں. میرے بھائی کے رشتے کے لیے استخارہ کروانا ہے. جی ان کا نام رحیم علی ہے. رحیم علی کی امی؟ خیر النساء. خیر النساء. اور لڑکی کا نام شازیہ. شازیہ کی امی؟ مبینہ. مبینہ. پہلے بھی پوچھا تھا یہ؟ جی بابا صاحب لیکن وہ دوسرے مطلب بھائی کے بارے میں ہی پوچھا تھا لیکن دوسری لڑکی کا پوچھا تھا. آپ نے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. میں جواب دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خوش رکھے. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں جی سے؟ میں نے بات کرنا ہے آپ سے. فیصل آباد سے بات کر رہی ہوں. جی میرے فرمائیے. شوہر کا کام کاروبار کے بارے میں بات کرنی ہوں. بالکل ختم ہو گیا ان کا سارا نام کام. بتائیے. ان کا نام محمد سلیم. سلیم بھائی کی امی؟ فاطمہ بیگم. کیا اور میں نے کرتے اپنی ہیں؟ کیا کرتے ہیں یہ؟ حوضری گارمنٹس کا کام تھا تو سارا تباہ ہو گیا ہمارا مکان. میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے. وقفے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور بریک سے پہلے آپ کے علم میں ہے کہ کالز کا سلسلہ چل رہا تھا. آپ کے سوال لیے جا رہے تھے. انشاءاللہ آپ کو وظائف بھی بتاتے ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی طور پہ رکھیں. سوالوں کے جواب میں وظائف بھی لازمی طور پہ لکھا کریں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں ان کو بھی لکھ لیا کریں تاکہ آپ رابطے میں رہ سکیں. کوئی کام ہو تو ضرور میرے نمبرز پہ رابطہ کیجئے گا. انشاءاللہ جواب دیا جائے گا. دیکھتے ہیں مسعد اگلے کالر کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں فخر النساء میرا نام ہے. لاہور سے بات کر رہی ہوں. جی میری بہن آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. میری امی کا نام عشرت ہے. عشرت ٹھیک ہے. جی مجھے 1 سال پہلے کینسر ڈائگنوز ہوا تھا. جی اسٹیج 1 تھی. آپریشن ہوا اور میرا علاج ہو گیا. ماشاءاللہ. جی لیکن اب یہ ہے کہ میں ڈسٹرب رہتی ہوں. ذہنی طور پہ مجھے رات کو نیند وغیرہ نہیں آتی اور میں پریشان ہوتی ہوں. میں ابھی ڈاکٹر کے مطابق جو علاج آپ کا کینسر کا ہوا ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا؟ جی ڈاکٹر کے حساب سے وہ ہو گیا ہے. الحمدللہ. میں بتاتا ہوں آپ کو وظیفہ اور حساب بھی آپ کا چیک کرتا ہوں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون اور کہاں سے؟ میں ناہید بات کر رہی ہوں کراچی سے. ناہید میری بہن آپ کا مسئلہ ہے کسی اور کا؟ میرے شوہر کا مسئلہ ہے. نام بتائیے. غلام الدین بنت سلیمن. غلام محی الدین بنت سلیمن. جی فرمائیے کیا مسئلہ ہے؟ میں ڈاکٹر وہ بابا صاحب یہ جو ہے نا کاروبار کے سلسلے میں بہت پریشان رہتے ہیں. محنتی بہت ہے, محنت کرتے ہیں, دکان لینا چاہتے ہیں کہ بنتے بنتے بات بگڑ جاتی ہے. اس کی طبیعت بھی صحیح نہیں رہتی. کہتے ہیں میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی روحانی مسئلہ تو نہیں. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں پھر انشاءاللہ جوابات کی طرف چلیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ بابا جی میں پیرمل سے بات کر رہی ہوں. میں نے اپنی سسٹر کا استخارہ کروانا. نام بتائیے بہن کا اور والدہ کا. بہن کا نام مقدس. مقدس کی امی؟
نسیم اختر. نسیم اختر. اور لڑکے کا نام فیضان. فیضان. ہاں جی. فیضان کی امی فوزیہ. فوزیہ. رشتہ آیا ہوا یا ہو چکا ہے؟ اب کیا ہے ہم نے, ابھی شادی کرنی ہے, ہم نے استخارہ کروانا ہے. نہیں, میں نے سوال کیا وہ آپ سمجھ نہیں پائیں. رشتہ مطلب پکا ہو چکا ہے یا؟ ہاں جی. اب دیکھیں, رشتہ اگر ہو چکا ہوتا نا استخارے نہیں کروانے چاہیے. مطلب ہے یہ رشتہ ہو گیا, استخارے میں منع آئے گا. ابھی ہوا نہیں, ابھی آیا ہے رشتہ. اچھا, رشتہ آیا ہے, یہ بات ہوئی نا. چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. کاپی پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے, جوابات کی طرف چل رہے ہیں. وظائف آپ کو لکھواتے ہیں, ضرور لکھیے گا. اور وظائف نماز کی پابندی کے ساتھ پڑھیے گا. ساتھ میں آپ کو بارہا میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اول آخر درود پاک ہر وظیفے میں پڑھیں, تاکہ وظیفے ہمارے درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں. طاہرہ بنت شمیم اختر کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ طبیعت بہت خراب ہے, بیمار ہے, رب کریم ان کو شفا عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے میری بہن گندے اثرات کا معاملہ ہے. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ کرم ہوگا. دوسرا آپ نے فرمایا کہ میرے گھر کے لیے دعا کریں کہ گھر اپنا ہو جائے. اللہ ربی لا شریک لہو, اللہ ربی لا شریک لہو 874 مرتبہ عشاء کے بعد پڑھیں. پڑھ کر دعا کریں. اور یہ وظیفہ اتنا متاثر کن ہے الحمدللہ عز وجل کہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے جس میں کوئی اڑچن آ رہی ہو, پریشانی آ رہی ہو, رکاوٹ آ رہی ہو, اس وظیفے کو پڑھیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ رکاوٹیں دور ہو جائیں گی. گل شفا, اور آپ نے دوسرا نام بتایا, ان کی والدہ کا نام بتایا بخت نثار. دوسرا آپ نے خانزادی بنت بخت نثار کے متعلق جو پوچھا ہے, رب کریم دونوں کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے دونوں کے اوپر نظر بد ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کر کے پی لیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ امید ہے کہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. ارم بنت حنیفہ, میری بہن, آپ نے فرمایا کہ 4.5 سال ہو گئے آپ کی یہاں اولاد نہیں. رب کریم آپ کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ کے اوپر گندے اثرات ہیں. نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 241 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پئیں. میرے تعویذات میرے نمبرز پہ رابطہ کر کے ضرور منگوا لیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اولاد نصیب ہوگی. محمد مصطفیٰ بن شہناز کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے کی شادی ہو چکی ہے شبانہ بنت صدیقہ کے ساتھ, 7.5 سال ہو گئے. ممبئی انڈیا سے آپ نے کال کی. رب کریم آپ کو جلد از جلد خوشیاں نصیب فرمائے, آپ کے بیٹے کے یہاں خوشی ہو انشاءاللہ تعالی. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات, جادو بندش کا معاملہ شبانہ کے ساتھ نہیں ہے. شبانہ کو بولیں نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 358 مرتبہ یا مصورو یا اللہ, یا مصورو یا اللہ پڑھ کر پانی یا دودھ پہ دم کر کے پیے. اور میں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک بے اولادی جن بہن بھائیوں کے اولاد نہیں ہیں ان کے لیے ایک تعویذ بنا کر ڈالا ہے. اور میرے یوٹیوب کا ایڈریس اقبال بابا ARYQTV کے نام سے میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے, تو اس پر جا کر آپ تعویذ بھی وہ بنا لیں. آپ کو اور پوری دنیا کو الحمدللہ اس تعویذ کی اجازت ہے, اور بے شمار الحمدللہ لوگوں کو اس سے فائدہ ہو گیا. تو ضرور آپ بنا کر اس کو استعمال کریں, انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی خوشیاں نصیب ہوں گی. صادق حسین بن کریم خاتون, میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ ایک تو سر میں بہت درد رہتا ہے, دوسرا آپ کا پیٹ خراب رہتا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات, نظر, جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سر کے درد کے لیے ایک تو ڈاکٹر کو اپنی آنکھوں کا ٹیسٹ ضرور کرا لیں, احتیاطی طور پر کروا لیجئے گا, اس لیے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آنکھیں کمزور ہونے سے درد سر شروع ہو جاتا ہے. اور پیٹ کا جو آپ نے مسئلہ فرمایا اس کے لیے سورہ زخرف آیت نمبر 79 ام ابرمو امرن فإنا مبرمون 40 مرتبہ پڑھ کر عشاء کے بعد پانی پہ دم کر کے, اسی پانی کو اگلے دن تک
پیتے رہیں اور اگلے دن پھر پڑھ لیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ جلد آپ کے پیٹ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. صفیہ بنت رضیہ کے متعلق جو بھائی آپ نے پوچھا کہ بھائی بیمار ہیں, رب کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے کسی قسم کے اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. بہن صفیہ کو بولیں عشاء کے بعد 14 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر الحمد شریف پڑھیں, پانی پہ دم کریں اور پئیں. اللہ کے عطاؤں سے انشاءاللہ طبیعت اچھی ہو جائے گی. محمد انور بن شفیقن رمشا میری بہن آپ نے ابو کے لیے پوچھا ہے کہ ابو حساب کتاب بھول جاتے ہیں, کام میں دل نہیں لگ رہا. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی روحانی مسئلہ اثرات وغیرہ کا نہیں ہے. ابو کی یادداشت کے لیے ابو کو بادام وغیرہ کھلایا کریں تاکہ ان کا دماغ اچھی طریقے سے چلے حساب کتاب کے لیے. اور دوسری چیز یہ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. مصباح رانی بنت ممتاز محمد اکرم بن منتاج میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بنتی نہیں ہے. میرے علم العادات کے حساب سے ستاروں کا مسئلہ ہے, رب کریم آسانیاں عطا فرمائے. مصباح کو بولیں عشاء کے بعد 141 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین آیت نمبر 58 پڑھیں, پانی پہ دم کر کے خود بھی پئیں, شوہر کو بھی پلائیں. اللہ کی عطاؤں سے کرم ہوگا. اور تعویذات میرے حب کے لیے نمبرز پہ رابطہ کر کے منگوا لیجئے, اللہ تبارک تعالی محبت قائم فرمائے گا. رحیم علی بن خیر النساء شازیہ بنت مبینہ میری بہن آپ نے انڈیا سے کال کی اور بھائی کے رشتے کے لیے پوچھا. میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ بہتر ہے, رب کریم دونوں کے لیے عافیت فرمائے. محمد سلیم بن فاطمہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپ کے شوہر گارمنٹس کا کاروبار کرتے ہیں تو کام بالکل ختم ہو گیا ہے. میرے علم العادات کے حساب سے کوئی اثرات جادو بندش کا معاملہ نہیں ہے. سلیم بھائی کو بولیں 232 مرتبہ ہر نماز کے بعد یا باسطو یا اللہ یا باسطو یا اللہ پڑھیں, دعا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ اسباب بنیں گے اور کام اچھا ہو جائے گا. فخر النساء بنت عشرت میری بہن آپ نے فرمایا کہ 1 سال پہلے آپ کو کینسر ہوا تھا, آپ کا علاج ڈاکٹر سے ہوا, الحمدللہ عز و جل آپ کو شفا نصیب ہو گئی ہے. میرے علم العادات کے حساب سے اس وقت جو آپ نے اپنی کیفیت بتائی وہ نظر بد کی وجہ سے ہے. سورہ قلم کی آخری 2 آیتیں ہر نماز کے بعد 5 مرتبہ پڑھیں, پانی پہ دم کر کے پئیں بھی اور اپنے اوپر بھی اس کو دم کر لیا کریں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپ کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. ناہید میری بہن غلام محی الدین بن سلیمن کے متعلق آپ نے پوچھا ہے کہ کاروبار نہیں ہے اور دکان لینے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے علم العادات کے حساب سے امید ہے کہ بہت جلد دکان مل جائے گی. اللہ ربی لا شریک لہ 121 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دعا کریں, انشاءاللہ کرم ہو جائے گا. مقدس بن نسیم اختر اور فیضان بن فوزیہ کے رشتے کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے, میرے علم العادات کے حساب سے رشتہ مناسب ہے. رب کریم دونوں کے لیے بہتری عطا فرمائے. الحمدللہ عز و جل تمام سوالوں کے جوابات آپ کی نظر کر دیے ہیں. مزید کالز پروگرام کا حصہ بناتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام اقبال بابا. جی کون اور کہاں سے؟ میں ناہید سلطانہ بول رہی ہوں. اچھا آپ انڈیا سے بول رہی ہوں میں ناہید سلطانہ. ناہید سلطانہ جی میری بہن. ہاں میرے بیٹے کا مسئلہ ہے, اس کے آنکھ میں پوری کھجلی ہو گئی. اس کا نام رمیز پٹھان ہے. رمیز اور ایک ہاں رمیز پٹھان. رمیز پٹھان جی. اچھا. ایک اور ایک مسئلہ ہے اقبال بابا میرا. جی جی میرا بھائی ہے آصف اقبال خان, وہ آصف بہت دنوں سے گم ہو گئے ہیں. آصف اقبال. ہاں آصف اقبال خان. ان کی اور امی امی کا نام شاہدہ بیگم. شاہدہ بیگم. کب سے غائب ہیں یہ؟ وہ 2013 سے غائب ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اگر وہ حیات ہیں تو جلدی خاندان سے ملیں, ہماری دعا انشاءاللہ بتاتے ہیں آپ کو. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر. کون اور کہاں سے؟ میرا نام شفقت بنت زاہدہ, رشتے کا کروانا ہے. شفقت بنت زاہدہ زاہدہ جی. عمران بنت امینہ. عمران بن امینہ. ہاں جی. دوسرا کام میرا بابا جی کہ میری نوکری ہے, میں ٹیچنگ کی کروں یا پولیو کی؟
میں سمجھ نہیں پایا آپ کی دوسری بات کو. یہ تو رشتے نوکری کا کے لیے. مسئلہ ہے نا, ٹیچنگ کے لیے کروں یا پولیو کی, اچھا, پولیو ورکرز میں جانا چاہ رہی ہیں. دوسری کون سی ہے؟ یا ٹیچنگ میں. ہاں جی, یا ٹیچنگ ٹیچنگ میں کون سی اچھی رہے گی؟ اچھا ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں انشاءاللہ تعالی. آپ پروگرام دیکھیے, رب کریم آسانی عطا فرمائے. پروگرام روحانی دنیا میں ایک مختصر سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. خوش آمدید ایک مرتبہ پھر پروگرام روحانی دنیا میں. اور پروگرام روحانی دنیا کا آج کا تیسرا اور لاسٹ سیگمنٹ ہے. مطلب یہ کہ تیسرے سیگمنٹ پہ جب ہم واپس آتے ہیں تو آپ کو اس میں اعظم بتاتے ہیں اور آپ اس کو نوٹ کر کے پڑھتے ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اور دوسری خاص بات یہ ہے کہ ہم آخر میں سب مل کر رب کریم کی بارگاہ میں دعا کے لیے بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں, اس امید پر کہ رب کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبول فرمائے گا. تو اسم اعظم کا وقت ہے. اسم اعظم لکھ لیجئے. آج کا اسم اعظم ہے محمد دانیال. اور محمد دانیال کے جو اعداد ہیں وہ ہیں 188. اس کے لیے رب کریم کے دو صفاتی نام, یا مجیدو یا سلامو, یا مجیدو یا سلامو, یا مجیدو یا سلامو, 376 مرتبہ محمد دانیال نام کے پوری دنیا میں جہاں کہیں میرے بھائی ہیں وہ اس کو پڑھیں گے. اور بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ کوئی بھی وظیفہ اسم اعظم ہو یا جو وظیفے عام طور پر روٹین میں بتائے جاتے ہیں رزق وغیرہ کے لیے, بیماری کے لیے, اول آخر درود پاک لازمی طور پر پڑھا کریں کہ انشاءاللہ تعالی درود پاک کی برکتوں سے ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی آئیں گی اور اس کی برکت سے انشاءاللہ ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی اور وظائف بھی قبول ہو جائیں گے. تو رب عز و جل ہمیں اسم اعظم پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اسم اعظم پڑھنا دراصل بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک ذکر اللہ کا ذریعہ اور طریقہ ہے کہ ہم اسم اعظم پڑھتے ہیں, اللہ کو یاد کرتے ہیں, اس کا ذکر کرتے ہیں, اور ذکر کرنے والے مسلمان جو ہیں وہ زندہ ہیں, اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, یاد نہیں کرتا, گویا کہ وہ مردہ ہیں. رب کریم ہمیں زندوں میں شمار فرمائے اور ذکر اللہ کی سعادت نصیب فرمائے. مزید کورس پروگرام کا حصہ بنائیں گے, اس سے پہلے ایک اور چیز عرض کر دوں کہ آپ کاپی پینسل اپنے پاس لازمی رکھیں, اپنے سوالوں کے جواب میں وظائف لکھیں. میرے نمبرز بھی آن ایئر ہوتے ہیں جو آپ کے سامنے اسکرین پر ہوتے ہیں, تو ان کو بھی لکھ لیا کریں اور رابطے میں رہا کریں. رب کریم آسانی عطا فرمائے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون اور کہاں سے کیا کہنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن. میری بیٹی ہے, شادی شدہ ہے. جی. اس کے شوہر کی نیل سے بنتی. اچھا, نام بتائیے. میری بیٹی کا نام شکیلا. شکیلا کی والدہ غلام فاطمہ. غلام فاطمہ. اور داماد کا نام کیا ہے؟ محمد حفیظ. محمد حفیظ کی امی منظورہ بی بی. منظورہ بی بی. اچھا, کتنا عرصہ ہوا شادی کو ان کی؟ 11 سال ہو گئے شادی کو. اچھا, 11 سال سے یہ مختلف معاملات میں لٹکے ہوتے ہیں, لڑائی جھگڑے کرتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے کرتا ہے, گھر میں بولتا نہیں ہے, باتیں نہیں کرتا اس سے. اچھا. پوچھ داچھ کوئی نہیں, بیمار ہو یا تندرست تو پوچھتے ہی. اللہ آسانی عطا فرمائے, اللہ محبتیں قائم فرمائے. پروگرام دیکھیے, انشاءاللہ آپ کو جواب دیتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارا ساتھ؟ کال ڈراپ ہو گئی. رب کریم آسانی عطا فرمائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسم اعظم لکھ لیا ہوگا, اس کے پڑھنے کی نیت بھی کریں اور پڑھنے کی عادتیں ڈالیں, پھر انشاءاللہ اس کے فضائل بھی دیکھیے گا اور مسائل بھی کیسے حل ہوتے چلے جاتے ہیں یہ بھی انشاءاللہ توجہ رکھیے گا. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. میرا دو ذرا مسئلے میں غور نہ میرے کو سن لو. میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت ڈسٹرب ہو رہی ہے, کہیں دوسری جگہ پہ آ جائے. اللہ آسانی عطا فرمائے. شاید کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی, کون اور کہاں سے؟ میں عبدالسلام بول رہا ہوں جی, یہ تحصیل میلسی ضلع وہاڑی سے. عبدالسلام بھائی, آپ کا مسئلہ ہے تو امی کا نام بتائیں. میری وہ امی کا نام ہے سکینہ بی بی. سکینہ بی بی, ٹھیک ہے. کیا مسئلہ ہے؟ میرا پہلے بازو ٹوٹ گیا اور اب ٹانگ ٹوٹ گئی, اس کے بعد نا معاشی برہان بہت زیادہ ہے. معاشی پریشانی اور
ٹانگ میں بھی فریکچر ہو گیا آپ فرما رہے ہیں اور ہاتھ میں بھی ہو گیا. جی جی. اور میری وائف ہے سیما. جی جی. ان کی والدہ کا نام ہے بلقیس بی بی. سائمہ بنت بلقیس. ان کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ بھی بیمار رہتی ہیں اور ہماری شادی کو ہو گئے تقریباً کوئی 10-12 سال ہو گئے ہیں. جی. 2 بیٹیاں ہیں. اس کے بعد کوئی آگے نیا سلسلہ نہیں چلا. اللہ تبارک تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام. جی بہن. جی بھائی میں پروین اختر بات کر رہی ہوں. میرا اور میرے شوہر کا جھگڑا بھی گھر میں رہتا ہے. پروین اختر میری بہن. اپنی امی کا نام بتائیے. سلطانہ بی بی میری امی کا نام ہے. سلطانہ بی بی. جی. اور شوہر کا نام کیا ہے؟ میرے شوہر کا نام منظور حسین ہے. ان کی امی کا نام؟ ان کی امی کا نام ریشمہ بی بی. ریشمہ بی بی. تو کیوں لڑتی ہیں آپ؟ بس گھریلو پریشانیاں بھائی ہو جاتی ہیں. رزق میں بھی تھوڑی سی کمی. میں اللہ آسانی عطا فرمائے. آپ پروگرام دیکھیے انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کون ہے ہمارے ساتھ؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی حال مولوی صاحب جی. ہیلو. کال تو آخری لے لی مگر آپ نے ٹیلی ویژن کی آواز کھولا ہوا اور وقت اتنا محدود ہے. جی آپ کی ٹیلی ویژن کی آواز نے جو نا کال کا سارا پروگرام کا آخری کالر کا مزہ خراب کر دیا. بہرحال جوابات کی طرف چلتے ہیں. وقت بہت کم ہے. رب کریم آپ سب کے مسائل کو اپنی رحمتوں سے حل فرمائے. جو کال نہ کر سکے کل انشاءاللہ پھر ٹرائی ماریے گا اور بات ہوگی تو ضرور انشاءاللہ آپ کو وظائف بتائیں گے. ناہید سلطانہ میری بہن. آپ نے رمیز پٹھان اپنے بیٹے کے متعلق پوچھا ہے کہ اس کی آنکھ میں بہت مسئلے ہیں. صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ 111 مرتبہ عرق گلاب پر دم کر کے اس کی آنکھوں میں ڈالیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ بہتری آئے گی. اور آصف خان بن شاہدہ کے متعلق جو آپ نے پوچھا ہے کہ بہت عرصے سے یہ غائب ہے. ان کے لیے یا خا 1001 مرتبہ صرف یا خا الف خا 1001 مرتبہ پڑھیں اور کوشش یہ کریں کہ کھلے آسمان میں ہو. کوئی چھت وغیرہ کے سائے میں نہ ہو. کوئی کھلے آسمان میں چھت کے اوپر چلے جائیں. پڑھیں 11 دن تک. انشاءاللہ ضرور خبر ملے گی اور عافیت ہو جائے گی اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ. شفقت اور بنت شفقت زاہدہ. شفقت کی والدہ کا نام تھوڑا سا مس ہو گیا. بہرحال زاہدہ ہے میرے حساب سے. شفقت بنت زاہدہ اور عمران بن امینہ. میری بہن آپ نے رشتے کے متعلق جو پوچھا ہے میرے علم العادات کے حساب سے الحمدللہ رشتہ مناسب ہے. نام میں اگر گڑبڑ ہو تو دوبارہ مجھ سے رابطہ کر لیجئے گا. میرے حساب سے یہی نام ہے. شفقت والدہ کا نام زاہدہ عمران امینہ. اور دوسرا آپ نے سوال یہ کیا کہ پولیو ورکر میں کام کریں یا ٹیچنگ کریں. میرے حساب سے ٹیچنگ کا بہتر آ رہا ہے. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے اور اچھے اسباب عطا فرمائے. شکیلہ بنت غلام فاطمہ میری بہن آپ نے فرمایا کہ آپس میں بنتی نہیں ہے. محمد حفیظ بن منظورہ آپ نے اپنے شوہر کا نام بتایا. سلام قولا من رب رحیم 66 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر دونوں میاں بیوی پانی پہ دم کر کے اس کو پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ آپس میں محبتیں قائم ہو جائیں گی. عبدالسلام بن سکینہ میرے بھائی آپ نے فرمایا کہ معاشی تنگ دستی بہت ہو گئی. وجہ یہ کہ پہلے ایکسیڈنٹ ہوا تو آپ کی ٹانگ ٹوٹ گئی. دوسری دفعہ بھی آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. آپ کے لیے اچھے اسباب مہیا فرمائے. میرے علم العادات کے حساب سے آپ دونوں کے اوپر گندے اثرات ہیں یعنی سائمہ بنت بلقیس اور عبدالسلام بن سکینہ. ایک تو خط کے ذریعے میرے نمبرز پر رابطہ کر کے تعویذات ضرور منگوائیے گا اور ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں. پانی پہ دم کر کے پئیں. اللہ کی عطاؤں سے انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. پروین اختر بن سلطانہ بی بی اور منظور حسین بن ریشمہ کے متعلق جو بہن آپ نے پوچھا ہے کہ آپس میں بنتی نہیں ہے اور تنگ دستیاں بھی ہیں. رب کریم اپنی رحمتیں فرمائے. ان گھروں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں جہاں معاشی پریشانی ہوتی یعنی نوکری نہیں ہے, کاروبار اچھا نہیں چل رہا, تو پھر ظاہر ہے کہ جو گھریلو خاتون ہوتی ہیں ان کو تو گھر چلانا ہوتا ہے, مگر سوچنا بھی چاہیے اور
اچھی مدد کے ذریعے شوہروں کی مدد بھی کرنا چاہیے. اگر فساد کریں گے، فساد جاری رہے گا، آپس میں لڑیں گے تو کیا ہوگا؟ اس لیے کہ تنگ دستی کے اسباب میں یہ بھی ہے کہ ان گھروں کے رزق میں تنگی کر دی جاتی ہے جن گھروں میں بیجا لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یعنی خواہ مخواہ کی باتوں پہ جھگڑے اور فساد کرنا رزق میں تنگ دستی ہونے کے اسباب میں سے ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے گھروں میں سکون قائم رکھنا چاہیے تاکہ رزق میں برکتیں ہوں اور رحمتیں ہوں. رزق کا وظیفہ آج میں نے آپ کی خدمت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے ذریعے عرض کیا ہے. تو ضرور بالضرور اس رزق کے وظیفے کو پڑھیں اور فکر و فاقے سے دور ہو جائیں. انشاءاللہ رحمتیں اور برکتیں ہمارا مقدر بنے. دعا کی طرف چلتے ہیں اور زندگی بخیر رہے تو انشاءاللہ کل پھر رات 7 بجے پروگرام روحانی دنیا میں ہماری ملاقات ہوگی. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے رب کریم ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے رب کریم ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. اے رب کریم جو اولاد کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو اولاد کا سکھ چین دیکھنا نصیب فرما. اے رب کریم رزق حلال کثیر عطا فرما. حلال رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرما. اے رب کریم تجھے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ مولا دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی مسلمان بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے رب کریم ایسے بیمار جو گھروں میں ہیں ہسپتالوں میں ہیں جن کا کوئی کرنے والا نہیں، رب کریم ان کے لیے اچھے اسباب مہیا فرما. اے رب کریم تمام دعائیں ہمارے دوست احباب اساتذہ بالخصوص والدین کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وعلیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.